गुड मॉर्निंग चर्च. प्रेज गॉड. कितने लोग नाश्ता करके आए हैं? सारे करके आए? ओके. सो अगर नहीं किया तो मेरे को नाश्ता है. ओके. Wow, praise God. So this is the day that Lord has made, and we will rejoice and be glad. Hallelujah. ये वो दिन है जिसे खुदावंत ने बनाया है और हम इसमें शादमान होंगे और खुशी करेंगे. So मेरे पास वक्त बिल्कुल शॉर्ट है. मैं आपको बताऊं, आज 4 मीटिंग्स. कैन यू बिलीव? अभी एक चर्च में प्रीच करके यहाँ से मुझे ईसा नगरी में भी जाना है और मुझे वहाँ पर तकरीबन 12:30 तक मुझे वहाँ पर पहुँचना है उस चर्च में, और फिर शाम को भी एक जगह पर इबादत है. सो मैं चाहता हूँ बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए, इफ़ यू हैव द बाइबल आप मेरे साथ निकालें. दिस इज़ वेरी पावरफुल टीचिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. द गॉस्पेल ऑफ मार्क, खुदा के कलाम में से मरकस का अंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 35वीं आयत से 41वीं आयत में से मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे दिल में आज आपके लिए रखा है. मरकस उसका 4था बाब, उसकी 35वीं आयत. हम सारे इस स्टोरी से वाकिफ हैं. हमने बहुत दफ़ा इस स्टोरी को सुना भी है, हम बहुत दफ़ा इस स्टोरी से वाकिफ भी हैं. और ये स्टोरी है जहां पर तूफान आता है. क्या आता है? 35वीं आयत से मैं टीच करना शुरू करूंगा. यहां पर लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले. आओ हम कहां पर चले? जो मैं नुक्ता आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस मैसेज में से, let me tell you, God wants to shift you. खुदा आपको शिफ्ट करना चाहता है. क्या करना चाहता है? There is a shift for you. आपके लिए खुदा चाहता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह खुदा आपको शिफ्ट करे. और आज सुबह खुदा जब आपको इस जगह पर लेकर आया है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि there is a reason and there is a purpose. खुदा का आपके लिए मंसूबा है और खुदा मुझे और आपको शिफ्ट करना चाहता है. और मालूम है ये किसको यीशु ने कहा था? यीशु ने उनसे कहा, आओ हम कहां चले? यीशु अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को कह रहा था. किनको कह रहा था? और सुनिएगा इससे पहले क्या हो रहा था वहां पर. जब हम पीछे पढ़ते हैं, 4थे चैप्टर को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम ये फरमाता है, यीशु एक झील के पास था और एक बड़ी भीड़ यीशु के पास जमा हुई और यीशु बहुत सी बातों की तालीम उस भीड़ को देने लग गया. और सारा दिन मैं आपको बताऊं, यीशु और उसके शागिर्द जो थे वो उस भीड़ के अंदर थे. भीड़ के अंदर थे कि नहीं? और वो सारा दिन वहां पर मिनिस्ट्री करता रहा. वो सारा दिन उनके बीमारों को चंगा करता रहा, उनको शिफा और मौज से भी देता रहा. यीशु उनको प्रीच करता रहा, उनको टीच करता रहा, उनको हील करता रहा, उनको डिलीवर करता रहा. और उस मिनिस्ट्री में यीशु के मददगार शागिर्द भी थे, उसके डिसाइपल भी उसके साथ, वो उस दिन खिदमत में उसके साथ थे. लेकिन यहां पर लिखा, जब शाम हुई. क्या हुई? जब उन्होंने मिनिस्ट्री का काम वो कर रहे थे और वो करते करते शाम हो गई तो फिर क्या हुआ? यीशु अपने शागिर्दों को क्या कहता है? आओ अब हम क्या करें? पार चले. हम क्या करें? ओके, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ डिसाइपल्स? शागिर्दों का क्या रिस्पॉन्स था जब यीशु ने उनसे कलाम किया कि आओ हम कहां पर चले? Let me tell you that they never make a excuse.
उन्होंने यीशु को यह नहीं कहा यीशु आई एम सॉरी, यीशु हम बड़े टायर्ड हो गए हैं, देख हम तेरे साथ खिदमत कर रहे थे, हम तेरे साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे और हमने तेरे साथ एक खुदावंद सारा दिन तो तेरे साथ हमने खिदमत की है, वी नीड टू टेक रेस्ट, हमें आराम की जरूरत है। लेकिन सुनिएगा, जब यीशु ने उनको कहा आओ हम पार चले, तो शागिर्द जाने के लिए तैयार थे। शागिर्द जाने के लिए, you know there is a lot of people, आज बहुत ज्यादा लोगों को मालूम है, आज बहुत ज्यादा लोगों को they want a shift from God, आज बहुत ज्यादा लोग वो शिफ्ट तो चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में उनको उस दलदल में से जिस पॉइंट पर वो है और जिस मुसीबत में वो है, खुदा वहां से निकाले और खुदा उनको बहाल करे। लेकिन सुनिएगा, जो यीशु कह रहा है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं लेकिन जो वो पहले कह रहा है वो करने के लिए तैयार। आज कितने लोग हैं जो पार जाना चाहते हैं? हाँ, वी वांट अ शिफ्ट फ्रॉम गॉड। हाँ, हम खुदा से शिफ्ट चाहते हैं, खुदा मुझे शिफ्ट कर। वो रूहानी एरिया भी हो सकता है, वो जिस्मानी एरिया भी हो सकता है। लेकिन सुनिएगा चर्च, आप जहां पर समझते हैं कि आपको शिफ्ट की जरूरत है, आपको पार जाने की जरूरत है, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर आप शिफ्ट चाहते हैं, उन्होंने कोई आई एम सॉरी नहीं की, कोई एक्सक्यूज नहीं किया। उन्होंने कहा यस लॉर्ड वी आर हियर, हम हाजिर हैं, वी वांट टू गो विथ यू, हम तेरे साथ जाएंगे। हम आज लोग चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन जाने के लिए तैयार। ओके सुनिएगा, आगे हुआ क्या था। लेकिन जब शाम हुई तो यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ हम क्या करें। और 36 में लिखा और वो भीड़ को छोड़कर क्या किया उसने, भीड़ को, वाओ, लेट मी टेल यू चर्च, यीशु कहता है लेट्स गो अक्रॉस टू द अदर साइड, आओ हम दूसरी तरफ चलें, आओ हम पार चलें। और फिर क्या किया, लीविंग द क्राउड। उन्होंने क्या छोड़ा, उन्होंने भीड़ को। और सुनिएगा, आज बहुत ज्यादा लोग पार जाना चाहते हैं लेकिन भीड़ को छोड़ना, they want to live in the crowd. Huh? Let me tell you, they want to live in a crowd to be a proud. वो क्राउड में रहना चाहते हैं और अंदर क्या उनके, प्राउड। और सुनिएगा, दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। आप जितने बड़े क्राउड में भी आप प्रीच करेंगे, आपको ज्यादा खदशा होगा कि आपकी जिंदगी में उतना बड़ा क्राउड भी आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा डोंट मेक अ मिस्टेक प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा कि डोंट मिसअंडरस्टैंड माय टीचिंग। बड़े क्रूसर्स को प्रीच नहीं करना चाहिए, यस ऑफ कोर्स वी हैव टू शेयर विद देम, हमें उन तक भी जाना है, हमें उन तक भी। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूं, आप जितने बड़े क्राउड को प्रीच भी करेंगे, उतना बड़ा प्राउड का भी खदशा आपकी जिंदगी में ज्यादा है। और आज पता है, जितने दिस इज कॉमन थिंग, आप जिस पास्टर के पास बहुत ज्यादा गैदरिंग है, वो प्राउड अपने फील करता है। हाँ, कि मेरे पास पादरी साहब, मेरे पास चर्च में इतने मेंबर्स हैं, मेरे पास। ओके लेट मी टेल यू, यू नो खुदा का खादिम था और उसने मुझे बताया जी पादरी साहब, वो बड़ा खुशी के साथ मुझे बताया जी पादरी साहब मेरे चर्च में इतने 100 मेंबर हैं, इतने लोग मेरे चर्च में आते हैं। मैं कहा प्लीज मुझे ये बताइएगा, आपके चर्च में इतने 100 मेंबर तो हैं, लेकिन लेट मी नो हाउ मेनी डू यू हैव डिसाइपल इन योर चर्च, कितने शागिर्द इस चर्च में हैं। एंड लेट मी टेल यू चर्च, वी आर नॉट कॉल्ड टू मेक मेंबर्स सर, we are called to make disciples. हम इसलिए बुलाए गए हैं, हम शागिर्द पैदा करें। उन्होंने क्या किया, क्राउड को, okay, let me tell you,
sometimes we want to leave something. हाँ? We want a shift. हम shift चाहते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को छोड़ना, हम बहुत सारी मसरूफियात को छोड़ना नहीं चाहते और हम शिफ्ट चाहते हैं. आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको शिफ्ट की जरूरत है तो फिर आपको आज सुबह यह भी काम करना होगा. नंबर 1, यू हैव टू ओबे द वर्ड. आपको खुदा जो कुछ कह रहा है आपके लिए, आपको वो करना होगा. यस लॉर्ड, आई एम हियर. और नंबर 2, आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी जिनसे शायद आपने दिल लगाया हुआ है. And maybe there will be so much sins as well. हाँ? वहां पर बहुत ज्यादा गुनाह भी हो सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा? हाँ? उन्होंने भीड़ को क्या किया? इसी तरह वो पार नहीं चले गए, उन्होंने भीड़ को भी छोड़ा. सो वो कलाम में लिखा, जब वो भीड़ को छोड़कर आगे बढ़े तो कलाम में लिखा है कि यीशु उनके साथ था. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 37वें आयत में लिखा, जब वो कश्ती पर बैठकर उस झील का सफर कर रहे थे और वो भीड़ को छोड़कर वहां से निकले तो लिखा, तब बड़ी आंधी चली. क्या चली? अच्छा सुने, जब वो पार जाने के रास्ता में थे तो फिर नंबर 1 उनको क्या मुश्किल पेश आई? क्या चली? और सुने, आज जब भी आपको खुदा शिफ्ट के लिए लेकर जाएगा, आपको पार लेकर जाने की कोशिश करेगा, आपको दूसरी जगह पर लेकर जाने की कोशिश करेगा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. But let me tell you, church, I want to encourage you, never ever give up, please, church. आपको मुश्किलात का सामना, there is a lot, pastor, जब वो मिनिस्ट्री में मुश्किलात आती है, जब ईमानदारों की जिंदगी में मुश्किलात आती है, परेशानियां आती है, तो सुनिएगा, जो खुदा ने उनके साथ कलाम किया है वो उस कलाम को नहीं लेना चाहते, वो उस कलाम पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं. जब मुश्किलात आती है वो बेदिल हो जाते हैं. इवन दे लीव द मिनिस्ट्री, वो खिदमत करना छोड़ देते हैं. इवन मैंने बहुत सारे ऐसे ईमानदारों को भी देखा है, जब उनकी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं तो वो चर्च जाना भी छोड़ देता है. और वो कहता है कि मैं तो खुदा मैं थक गया हूं, मैं तेरे साथ भी चल रहा हूं, मैं तेरे साथ भी रफाकत कर रहा हूं, मैं तुझ पर भी तवक्कल करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मुश्किलात बड़ी है. और खुदा मैं नहीं चल सकता. लेकिन आज सुबह खुदा के लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मत अपने हौसले को तोड़िएगा. आपकी मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो आपके साथ चल रहा है वो उन मुश्किलात से भरा है और वो गालिब आता है. वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा भी. There is a shift for you, church. आपके लिए खुदा ने शिफ्ट रखा है, लेकिन पहले खुदा चाहता है, वो आपको टेस्ट भी करना चाहता है. वो आपको क्या करना चाहता है? मगर let me tell you, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़े तो कलाम में लिखा, बनी इस्राएल को खुदा कहां पर लेकर जाना चाहता है? मुल्क वादा की सरजमीन, मुल्क कनान में, वादा की प्रॉमिस लैंड. और सुनिएगा, लेट मी टेल यू, कितने लोग वादा की हुई चीजों तक पहुंचना चाहते हैं. और मालूम है, नियतनामा में कहता है कि हमारे साथ भी वादा किया गया है. खुदा बनी इस्राएल कौम को तो मिस्र से लेकर वादे की सरजमीन, खुदा उनको इजराइली उस मुल्क कनान पर लेकर जाना चाहता था. लेकिन मेरे और आपके लिए जो खुदावन ने प्रॉमिस किया है, वो वादा की सरजमीन जमीन पर नहीं है, वो आसमान पर है. और खुदा हमें वहां पर लेकर जाना चाहता है. देयर इज अ शिफ्ट. खुदा हमें इस दुनिया से क्या करना चाह रहा है? ही वांट टू शिफ्ट. वो हमें उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां पर मेरे और आपके निजात दहिंदा ने कहा है कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगे. वहां पर वो हमें क्या करना चाहता है? और सुनिएगा, आज बहुत ज्यादा लोग वादा की सरजमीन पर तो जाना चाहते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू चर्च,
آج لوگ وعدہ کی سرزمین پر جانا تو چاہتے ہیں لیکن بیابان میں سے گزرنا نہیں چاہتے. ان کو پہلے کیا کرنا پڑا تھا؟ ہاں، وعدہ کی سرزمین پر جانے سے پہلے کلام میں لکھا خدا نے ان کو آزمایا. استثناء میں پڑھ لیجئے گا. خدا نے ان کو کیا کیا؟ Let me tell you, جب بھی خدا آپ کو شفٹ کرنا چاہے گا he will testify you. وہ آپ کی آزمائش کرے گا. he will examine you. وہ آپ کو آزمائے گا. کیا کرے گا؟ وہ آپ کو آزمائے گا. اور سنیے، یہاں پر شاگردوں کی بھی آزمائش ہو رہی تھی. وہ پار جانے کے لیے تو ریڈی ہو گئے تھے. اور سنیے گا، مت اس سفر کو ختم کیجئے گا جس سفر کو آپ نے خداوند میں شروع کیا ہے. مشکلات آ سکتی ہے، یہاں پر پریشانیاں ان کو آئیں اور کلام میں لکھا بڑی آندھی آ گئی. You know there was a great wind storm. وہاں پر ایک بہت بڑا جو تھا طوفان وہاں پر برپا ہو گیا اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئی کہ کشتی پانی سے کیا کرنے لگی. میری اور آپ کی زندگی، ہماری منسٹری بھی اس کشتی کی مانند ہے. اور سم ٹائمز ہمیں پریشانیوں کا اتنا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اتنی ٹربلز، اتنے کرائسس، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ پریشانیاں ہمارے گھروں تک آ جاتی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں اور ہماری زندگیاں فلق ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان پریشانیوں سے. اینڈ وی آر گیٹنگ ٹائرڈ، اور ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن خدا ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہاں پر بڑا طوفان آ گیا، لہریں کشتی کے اندر آنا شروع ہو گئی. اینڈ that was the time when they were thinking they are going to be die. کہ وہ وقت تھا جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا ہو رہے ہیں. آج کا دن ہمارا sometimes ہم سوچتے ہیں شاید میں بڑی مشکل سے یہ سال گزاروں گا. شاید میرے پاس جاب نہیں ہے، آئی ایم جاب لیس. میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے، میرے پاس تو ذرائع اور وسائل نہیں ہے، اور شاید مشکل سے آج کا دن میں گزار سکوں، شاید مشکل سے آج کا مہینہ میں گزار سکوں، شاید مشکل سے یہ سال گزر سکے. اور گاڈ میرے پاس تو میرے بچوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس ان کی فیس اور ان کے بلز ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن سنیے گا، آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس یسوع ہے، تو پھر he can do what you cannot imagine. وہ کر سکتا ہے جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور سنیے گا، جب وہ اس سفر کو کر رہے تھے who was with them؟ یسوع کیا کہہ رہا تھا؟ آؤ ہم. اور یسوع ان کے کیا تھا؟ اچھا، میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، جب اگر آپ شفٹ چاہتے، there is a lot of people they want a shift from God. وہ شفٹ تو چاہتے ہیں، لیکن سنیں، وہ اپنی جرنی مسیح کے بغیر سٹارٹ کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ مسیح کے اور خدا کے بغیر وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ پار جانا چاہتے. This is very dangerous thing. You are in danger zone. ہاں، لیکن سنیے گا، خدا شاید آپ اس جگہ اپنی ٹارگٹ تک پہنچ بھی جائیں، لیکن سنیے گا، جو خدا آپ کو ایکسپیرینس کروانا چاہتا ہے آپ اس سے محروم رہ جائیں گے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی جرنی کو خداوند میں کبھی بھی اپنے طور سے مت کیجیے گا، مسیح کے ساتھ اپنی جرنی کو کیجیے گا. وہ مسیح ان کے ساتھ تھا. اور آج کیا میری اور آپ کی خدمت میں، میری اور آپ کی منسٹری میں، میرے اور آپ کے چرچ میں ایز اے بلیور، ہماری لائف، ہمارے خاندان میں، ہماری زمین پر جو ہم جرنی گزار رہے ہیں، زمین پر جو ہم سفر کر رہے ہیں، کیا اس میں مسیح ہمارے ساتھ ہے؟ ڈاکٹر بلی گرام، ہی از دا گریٹ مین آف گاڈ. وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا وطن آسمان پر ہے اور میں اس زمین سے سفر کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. اور لیٹ می ٹیل یو،
ہم جو زمین پر زندگی گزارے ہیں یہ بیابانی زندگی ہے. there is a picture of Israel. ہم زمین پر زندگی جو گزارے ہیں یہ ہمارا سفر کیا ہے؟ بیابانی. اس میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. معلوم ہے ان کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا؟ جلدی سے میں اگر آپ کو بتاؤں, they need water. ان کو پانی کی ضرورت پڑی, ہاں, ان کو کھانے کی ضرورت پڑی. Let me tell you, خدا ان کے ساتھ تھا اور خدا ان کو مہیا کرتا رہا. وہ کس کے کہنے سے وہ نکلے تھے؟ اپنی مرضی سے نکلے تھے مصر سے اسرائیل کنعان میں جانے کے لیے. ہاں, خدا کی مرضی سے نکلے تھے. اوکے سنیں, اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ کس کی ول میں کر رہے ہیں؟ خدا کی مرضی میں ہم کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں؟ تو جب آپ خدا کی مرضی سے جائیں گے تو پھر آپ کو جو کچھ بھی جب بھی ضرورت ہوگی میرا اور آپ کا خدا آسمان سے آپ کے لیے مہیا کرے گا. There is a shift for you church. خدا آپ کو پار لے کر جانا چاہتا ہے. یسوع نے کہا let's go across to the other side. آئیں ہم دوسری طرف جائیں, آئیں ہم پار چلیں. اور لکھا ہے اس راستے میں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی, یہاں تک کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر کیا کر رہا تھا؟ یسوع کیا کر رہا تھا؟ وہ کشتی پر سو رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ سو رہا تھا. یس آف کورس لکھا وہ سو رہا تھا. ہاں, اور فزیکلی یسوع ایکچولی سو ہی رہا تھا. ہاں, اور سنیے گا جب وہ سو رہا تھا, معلوم ہے سم ٹائمز جب ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ خدا مجھ سو رہا ہے. ہاں, we feel like that. ہاں, خدا مجھ تو کہاں پر ہے؟ ایک دفعہ میں کہیں پر جا رہا تھا, میں اپنی بائک کو رائڈ کر رہا تھا اور میں جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مجھے کچھ مخالفت کا سامنا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں رو رہا تھا. میں کہا خدا من where are you? sometimes ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ خدا من تو, میں کہا خدا من کب یہ چیزیں بند ہوں گی؟ اور سنیے گا جب آپ اس راہ پر, جب آپ شفٹ کے راہ پر جا رہے ہوں گے, جب آپ کو خدا پار لے کر جانا چاہے گا تو آپ کی زندگی میں ٹربلز, مشکلات آئیں گی اور شاید آپ کو بھی لگے کہ خداوند شاید سو رہا ہے, خداوند شاید وہ بے خبر ہے. سونے کا مطلب ہے بے خبر ہے. شاید اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن سنیے گا میرا اور آپ کا خدا جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. He is aware for you. وہ آپ کے لیے جاگتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ جن مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں. He is aware for you. مت ایسا سوچے کہ وہ سو رہا ہے. وہ آپ کے لیے, وہ آپ کی اس مشکل کو جانتا ہے اور وہ اس مشکل سے واقف ہے جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے یسوع جو تھا he was sleeping on the cushion. وہ گدی پر سو رہا تھا. اور سنیے گا کلام اللہ کے پاس انہوں نے اسے جگا کر کہا استاد کیا تجھے فکر نہیں؟ کیا تجھے؟ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ٹیچر you don't care about us. We are perishing. We are going to be destroyed. We are going to be die. ہم مرنے والے ہیں, ہم ہلاک ہونے والے ہیں اور Jesus don't care about us. تجھے ہماری فکر نہیں ہے. کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں خداوند کو یہ کہا ہوگا خداوند تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے. Sometimes ہم کہتے ہیں خدا کو ہماری کوئی بھی فکر. اوکے سنیے گا
شاگردوں نے کیا کیا جب مسیح سو رہا تھا؟ وہ ویسے تو وہ جانتا ہی تھا کیا ہو رہا ہے، ہاں، اور ہم اس کو شاید ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لکھا تو نہیں ہے لیکن ہم اپنے اوپینین میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع جنہوں کہتے ہیں نا کیس بٹ کے لیٹیا سی، ہاں، ابھی پانی بھی کشتی میں آ رہا ہو، ہاں، اتنے وہ ٹف حالات ہو تو بندہ کیسے سو سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. لیکن یسوع کیا کر رہا؟ میں بھی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا. اوکے، کیا کرتے ہیں یہ؟ ہاں، سم ٹائمز خدا وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی کیا کرتی ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہے. ہاں، انہوں نے کیا کیا؟ یسوع کو، جیسس پلیز ویک اپ، یسوع اٹھ. اور سنیے گا، آج اگر آپ شفٹ میں جا رہے ہیں اور خدا آپ کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہے، اور سنیے گا راستے میں اگر کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت میں ہے، انہوں نے یسوع کو جگا کر اپنی پرابلم اس کے ساتھ کیا کی؟ اوکے، کیا کبھی ہم نے مسیح کے ساتھ اپنی پرابلمز ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایون دو ہی نو اباؤٹ، کلام میں لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے، لیکن let me tell you، پھر بھی وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک اندھا یسوع کے پاس آیا، یسوع کو کہتا ہے، یسوع سے پوچھتا ہے what do you want I do for you؟ ہاں، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے؟ اچھا، یسوع کو کیا معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا نیڈ ہے؟ لیکن وہ کیا چاہتا؟ وہ چاہتا تھا یہ کنفیس کرے. سم ٹائمز جب ہماری نیڈز کو خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہم کنفیس کریں، اقرار کریں کہ یس لارڈ یو آلریڈی نو، تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں، شفایت کرتا ہوں، میری اس ضرورت کو کیا کر. ان کے جگانے، اور پھر انہوں نے اپنی پرابلم یسوع کے ساتھ کیا کی؟ یسوع کے ساتھ شیئر کی. اور کہتے ہیں کہ استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم کیا ہوئے جاتے ہیں؟ سم ٹائمز ہم ایسے لمحات پر بھی پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کو لگے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں مرنے والا ہوں، اب میں ہلاک ہونے والا ہوں، اب حالات مجھ سے ان کنٹرول ہو گئے ہیں، اب حالات میں کنٹرول میں نہیں رہے ہیں. لیکن سنیے گا، جو آپ کے اس جرنی میں آپ کے ساتھ ہے اور جو آپ کو لے کر جا رہا ہے، جو آپ کو پار لے کر جا رہا ہے، حالات آپ سے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے بیٹے یسوع جو آپ کی اس جرنی میں آپ کے ساتھ ہے، حالات اس کے کنٹرول میں ہیں. خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ خدا مجھ تجھے فکر نہیں ہے. Don't care about us. But let me encourage you, church, God always care about his people. خدا اپنے لوگوں کی ہمیشہ فکر کرتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہوا، یسوع کو انہوں نے کیا کیا؟ یسوع کو جگایا. اور پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ جب یسوع جگایا گیا، اور سنیے گا، ہم نے اس کو اس طور سے جگانا ہے، آپ کی زندگی میں کتنے بھی طوفان کیوں نہ اٹھ رہے ہو، کتنے بھی مصیبتوں کے طوفان آپ کی زندگی میں کیوں نہ اٹھ رہے ہو، لیکن سنیے گا یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع اٹھا. اور سنیے گا، جب یسوع اٹھا تو وہ طوفان جو ان کے خلاف اٹھے تھے وہ طوفان تھم گئے. جب میرا اور آپ کا یسوع اٹھتا ہے تو طوفان تھم جاتے ہیں. لکھا یسوع اٹھا. یسوع کیا ہوا؟ یسوع اٹھا. لکھا اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو. کیا ہو؟ تھم جا. ہوا بند ہوگی اور بڑا. Let me tell you، آپ کی کرائسس میں، آپ کی مشکلات میں، آپ کے طوفانوں میں، میرا اور آپ کا خداوند جس کے بارے میں لکھا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، امن کا بانی ہے، وہ امن بھی قائم کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد، ایک جگہ پر لکھا تھوڑے سے دکھ اٹھانے کے بعد خداوند تمہیں کامل، قائم اور مضبوط بھی کرے گا.
اور آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم شفٹ چاہتے ہیں لیکن ہم ان مشکلات کو پریشانیوں کو ہم ان کو بیئر کرنا ہم ان کو برداشت کرنا نہیں چاہتے. ہاں اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے, یسوع جب اٹھا تو پھر کیا ہو گیا, پھر وہاں پر امن بھی ہوا. اور معلوم ہے یہاں پر لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا, خدا کا کلام یہ فرماتا ہے, یسوع نے کہا have you still no faith, کیا تم ابھی تک ایمان. اوکے یس شاگردوں, یہ بڑی حیران کن بات ہے, کیا تم ابھی تک ایمان نہیں رکھتے. شاگردوں نے کیا کیا تھا, اچھا سیم چیز اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ہوئی, اور وہ معجزے دیکھتے رہے, سب کچھ دیکھتے رہے, لیکن پھر بھی خدا پر وہ ایمان. what a miracle کہ آپ کے سامنے اتنا بڑا سمندر دو حصوں میں ہو جائے, اونچی اونچی دیواریں بن جائے پانی کی. ہاں how amazing. انہوں نے خداوند کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, لیکن وہ پھر بھی خداوند پر ایمان. اوکے شاگردوں نے بھی یسوع کی منسٹری میں معجزے وہ کیا کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے یہ بدروہوں کو بھی چنگا کرتا ہے, یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے, یہ لنگڑوں کو بھی چلنا دیتا ہے, یہ کوڑیوں کو بھی پاک کرتا ہے. لیکن یسوع پھر ان سے سوال کر رہا ہے, you still have no faith. کیا تم ابھی تک ایمان نہیں رکھتے. اوکے سنیے گا یہاں پر لکھا ہے, اور شاگردوں کا جو ریاکشن تھا جب یسوع نے کہا, لکھا ہے پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو. پھر ان سے کہا تم, let me tell you, خداوند آج صبح آپ کو کہہ رہا ہے do not fear please, مت ڈریں. جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت. اور بائبل میں کتنی دفعہ لکھا ہے, 365 دفعہ یہی چیز لکھی ہے, ڈو ناٹ. سال میں کتنے دن ہیں, خدا آپ کو ہر روز کہہ رہا ہے میری بیٹی میرے بیٹے ڈو ناٹ فیئر, آئی ایم ود یو. تو مت ڈر, میں تیرے. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے وہ نہایت ڈر گئے. وہ اچھا وہ یسوع تو ان کو کہہ نہ ڈرو, تو وہ پھر کیا ہو گئے. اچھا یہ ڈر کچھ اور طرح کا ڈر تھا. وہ حیران ان باتوں سے جو وہ ان کے ساتھ کر رہا, ان مکاشفات سے, وہ اس ہوا اور پانی کے تھم جانے سے ڈر گئے, اور وہ آپس میں کہنے لگے who is this. یہ اچھا میرا سوال یہ, کیا وہ شاگرد جانتے نہیں تھے کہ وہ کون ہے. ہاں یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا کیا مانتے ہیں. میں آخری بات کروں گا, یہ کون ہے جس کا ہوا اور پانی بھی کیا کرتے ہیں. who is this, یہ کون ہے. اوکے سنیے گا, انہوں نے جب وہ کشتی کے اندر تھے تو یسوع تو سیم تھا, لیکن یسوع کی قدرت کا انہوں نے ایک اور تجربہ کر لیا. ہاں وہ پہلے جانتے تھے, یسوع کو جانتے تھے, یسوع بدروہوں کو کیسے نکالتا ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یسوع کیسے وہ پانی پر بھی چلتا ہے, وہ ان کو اس بات کا بھی ایکسپیرینس تھا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یسوع کیسے وہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے, اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے, کیسے یسوع حیرت انگیز معجزے اور نشان دکھاتا ہے. لیکن سنیے گا, اس دن انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ یسوع وہ ہے, یہ نہ صرف معجزے کرتا ہے, یہ نہ صرف بدروہیں نکالتا ہے, یہ نہ صرف کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے, بلکہ یہ وہ یسوع ہے جو ہمارے ساتھ ہے, یہ ہوا اور پانی پر بھی اختیار رکھتا ہے. انہوں نے یسوع کا ایک اور قدرت کا اظہار وہاں پر جانا اور اس کا تجربہ کیا. And let me tell you church, God wants to give you a new experience. خدا آپ کو اپنا اور تجربہ دینا چاہتا ہے. کیا دینا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے کہ نہیں. ہاں وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف اس کو یہ جانیں
کہ یسوع بدروئے نکالتا ہے، ہر ایک جگہ پر خدا آپ کو ایک نیا تجربہ دینا چاہے گا کہ میرا اور آپ کا خدا آپ کے لیے اور میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو جانا کہ خداوند نے ان کے لیے یہ کیا کیا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم دعا کریں گے اور خداوند کے حضور میں ہم چند لمحوں کے لیے ٹھہریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو لارڈ۔ پلیز بھائی سنی پلیز آ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے چند لمحوں کے لیے میں چاہتا ہوں اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ خدا آپ کو شفٹ کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ God wants to take you at the next step۔ خدا آپ کو ایک اور سٹیپ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ He will want to take you on the next level of your faith۔ وہ آپ کو ایمان کے اگلے درجے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے میں چاہتا ہوں خداوند کے حضور میں دعا میں لگ جائیے، سارا چرچ خداوند کے حضور میں دعا میں لگ جائے۔ ہاللیلویہ، 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 تھینک یو لارڈ، تیرا شکر، پریز گاڈ، تیرا شکر ہو۔ آئیے میں چاہتا ہوں چند لمحوں کے لیے دعا کریں۔ اچھا ہے ہم کھڑے ہو جائیں اپنی جگہوں پر اور ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں۔ خداوند چاہتا ہے، اس کا میرے اور آپ کے لیے منصوبہ یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کرنٹ سچویشن سے باہر نکلیں۔ خدا آپ کو اپنی قدرت کا ایک اور نیا تجربہ دینا چاہتا ہے۔ میری بہنوں میں بھائیوں، آئیے مت اپنے حوصلے کو توڑیے گا، خدا اس جگہ پر موجود ہے۔ He want to restore your faith۔ وہ آپ کے ایمان کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے فیتھ کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو تازگی دینا چاہتا ہے۔ اور آئیے اگر آپ نا امیدی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، آئیے اگر آپ نا امیدی کے اندر تھے، زندگی کے کسی ایریا میں اگر آپ اپنے آپ کو نا امید سمجھتے تھے، تو خدا کی قدرت اس نا امیدی پر غالب آ رہی ہے۔ یسوع کے نام سے نا امیدی جا رہی ہے اپنی آپ کی زندگیوں سے۔ بولے بولے اونچی آواز میں چند لمحوں کے لیے دعا کریں، چند لمحوں کے لیے ہم چند منٹ کے لیے اور دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بولے اور دعا کریں، اونچے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں پلیز۔ ہاتھوں کو اٹھانا یہ فتح مندی کی علامت۔ ہاللیلویہ، رب کرما شکر بکریا، رب کورما شکر بکرے۔ خدا نئے بھید کھول رہا ہے، خدا نئی چیزوں کو آپ کے لیے کھول رہا ہے، خدا نئے دروازے آپ کے لیے کھول رہا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں، یسوع ان رکاوٹوں پر غالب ہے۔ خداوند بحال کر رہا۔ طوفان کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، آپ کا خداوند ان طوفانوں پر غالب آتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ او ہاللیلویہ، بھر جائیے، تازگی سے بھر جائیے، ایمان سے بھر جائیے میری بہنوں بھائیوں۔ ایمان کے اگلے درجہ پر چلے جائیں یسوع کے نام سے۔ پاک روح آپ کی مدد کر رہا ہے، پاک روح آپ کو چھو رہا ہے، پاک روح آپ کو چھو رہا ہے، پاک روح آپ کے ناموار راستوں کو ہموار کر رہا ہے۔ او بڑھتے رہے ایمان میں بڑھے۔ اگر آپ اپنی روحانی لائف کو سمجھتے کہ منجمد ہو چکی تھی، ٹھہر چکی تھی، تو آئیے خدا کے پاک روح کی قوت اور قدرت کو لے اور اس زندگی کے سفر میں جس میں خداوند نے آپ کو بلایا ہے، اس راہ پر بڑھنا شروع کر دے، آگے جانا شروع کر دے۔ اے باپ یسوع کے نام سے میں تیرے لوگوں کے لیے، اس چرچ کے لیے، اے خداوند تیری حضوری سے میں یسوع کے نام سے اے خدا باپ تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ اور خداوند ہر اچھی چیزیں اور ہر کامل انعام تیرا کلام یہ فرماتا ہے نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ یسوع کے نام سے اس جماعت پر تیری برکتیں نازل ہو۔ تیرا کلام فرماتا ہے صادق کے سر پر برکتیں ہیں۔ یسوع کے نام سے خدا کے لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، آئیے اپنی برکتوں کو آپ کے سر پر برکتیں ہیں۔ You just have to receive۔ آپ کو صرف ریسیو کرنی ہے۔ آئیے اس برکت کو لے لیجئے اس برکت کو۔ ہاللیلویہ، رب کرما شمتر، ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ نیا ایکسپیرینس لے لیجئے، آج خداوند کی قدرت کا نیا ایکسپیرینس لیجئے۔ ہاللیلویہ،
हालेलुया, बंद और रुके हुए काम यीशु के नाम से बहाल हो जाए। ए खुदावंद, जो काम तेरे लोग 2023 में नहीं कर सके, खुदा तेरी कुदरत इनके लिए मुमकिन करे। 2024 में रुके हुए काम बहाल हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। हम इत्तेकाद रखते हैं, हम ईमान रखते हैं, जो इंसान से नहीं हो सकता वो लश्करों के खुदा से हो सकता है। तेरी कुदरत मूव करे जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में मौजे हो रहे हैं, आपकी जिंदगियों में मफूकल फितरत काम हो रहे हैं। मेरी बहनों भाइयों, आप जो वॉच कर रहे हैं, आपकी जिंदगियों में काम हो रहे हैं। खुदा की कुदरत आपको बहाल कर रही है। खुदा की कुदरत मेरी बहन आपको छू रही है। खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी, आपके खानदान में एक नया शिफ्ट कर रही है। रिसीव करें, receive kare in the name of Jesus. Please receive your shift, receive your shift. Hallelujah, hallelujah. रबा खरमा शाखा रबा खोले दे बे। खुदा का रूह छाया हुआ है, खुदा का रूह, उसका मसा, वो नई चीजें कर रहा है, नई चीजें खुल रही है, नई चीजें, नई डेवलपमेंट हो रही है, नई डेवलपमेंट हो रही है। ईमान से खुदा का रूह आपको दिखा सकता है। आप जिन चीजों के लिए परेशान है, मत परेशान हो, खुदा की कुदरत आपके साथ है। आप उन चीजों पर गालिब आएंगे। आप ना अपने उन सारे कामों में खुदा की फेवर, खुदा की मदद को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मस्सा के लिए, तेरे कलाम करने के लिए, तेरे आ जाने के लिए। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने बंधन खोले हैं, जुए तोड़े हैं। तेरा मसा जो बंधन खोलता है, जुए तोड़ता है। बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी जिंदगियों ने ताजगी पाई है, यीशु के नाम से आज की बरकत, ताजगी इन खानदान घरानों में खुदावंद कायम रहे। और जो कुछ तेरे लोग ईमान में सोच रहे हैं, ईमान में रिसीव कर रहे हैं, इनकी जिंदगियों में होता चला जाए। खुदावंद, जैसे जैसे ये सफर में आगे बढ़ते जाए, तूफानों पर गालिब आते जाए। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन मौजों के लिए, इन गैर मामूली कामों के लिए जो तू इस जगह पर कर रहा है, अपने लोगों की जिंदगी में कर रहा है। अपने लोगों को ब्लेस कर। खुदावंद, बरकत है तेरे खादिम के लिए यीशु के नाम से। खुदावंद, तेरे खादिम के लिए, अपने हम खिदमत भाई के लिए यीशु के नाम से मैं तेरी फेवर मांगता हूं। खुदावंद, ये चर्च जोरावर हो खुदा, इस चर्च में मर्दे खुदा हो, मर्दे दुआ हो खुदा, मर्दे रासबास हो खुदा, बहने बेटियां नबूवत करे खुदा, भेद की बातें करे खुदा। अपने खादिम को जोरावर कर, इस मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से मैं बरकत देता हूं। खुदावंद, तेरे खादिम का घराना बरकत पाए खुदा। ये छोटा गला छोटा ना रहे, बल्कि इस छोटे गले में तेरी बड़ी कुदरत जाहिर हो खुदा। ये कलीसिया खुदावंद रूहों को जीतने के लिए खुदावंद काम कर सके और तेरा नाम जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते हम खुदा के बेटे यीशु के नाम से, और ईमान रखते हैं कि जो कुछ हमने यीशु के नाम से मांगा है, सारी जमात ने मिलकर कहा आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को लहराएं, ऊपर उठाएं, लहराएं और शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो इस ताजगी के लिए। लहराते रहे और शुक्रगुजारी करें और जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए, जोरदार तालियां चांद लम्हों के लिए शुक्रगुजारी करते हुए, बेगाना जुबानों में शुक्रगुजारी करते हुए तालियां बजाएं। रबा खर्रमा साखा रबाला रबे शखे रबे। खुदावंद तेरा शुक्र हो। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखे। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।